بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، پل صراط کا معاملہ بڑا ہی تشویشناک ہے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہوگا۔ ہر ایک انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تو یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا علم بھی نہیں، تو پھر تو کس خوشی میں ہنستا ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اس آدمی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے، انشاءاللہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو دوزخ پر سے گزرنا ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے مسلمان بچا لیے جائیں گے، اور مجرم اور ظالم لوگ جہنم میں گر پڑیں گے۔ واقعی انتہائی دشوار معاملہ ہوگا، لیکن پھر بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ محترم عزیز دوستو، پل صراط سے گزرنے کا معاملہ آسان نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے بے حد فکر مند رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یوں یہ تو جان لیا کہ میں نے دوزخ پر سے گزرنا ہی گزرنا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میں نجات حاصل کر سکوں گا یا پھر جہنم میں گر پڑوں گا۔ پل صراط سے گزرنے کا سفر نہایت ہی طویل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 5,000 سال نیچے اترنے میں لگیں گے، اور 5,000 سال اس پر سے گزرنے میں لگیں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ اس پر سے صرف اور صرف پرہیزگار گزر سکیں گے۔ محترم عزیز دوستو، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج ایک میل پر رک کر آگ برسا رہا ہوگا۔ لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے، ہمارے دماغ کھل رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ رہے ہوں گے، اور دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا معاملہ درپیش ہوگا۔ اس پر سے گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے طاقتور کڑیل نوجوان
یا پہلوان کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق خوف خدا کے سبب جو لوگ پرہیزگار ہوں گے وہ پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اس آدمی کو پکڑیں گے جسے اللہ پاک چاہے گا۔ لوگ اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پا جائیں گے، بعض زخمی ہو کر بھی پار ہو جائیں گے، بعض اوندے ہوں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ محترم عزیز دوستو، جنت میں جانے کے لیے ہمیں پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور پھر باقی امتیں گزریں گی۔ جہنم کی آگ تاریک ہوگی اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ بعض لوگوں کے لیے پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے ایک وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر سے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں آخرت کی کتنی دشواریاں درپیش ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس دنیا میں خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کی دشواریاں بھول چکے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں منع فرماتا ہے کہ آخرت کا سفر تم لوگوں کو درپیش ہے، تم نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ یقیناً پل صراط ایک دشوار مرحلہ ہوگا۔ پل صراط پر سے وہی گزرے گا جو پرہیزگار ہوگا، جس نے اس دنیا میں آخرت کے لیے اعمال اکٹھے کیے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط، نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ ہم اس پر سے کیسے گزریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم کو موت نہیں آئی، لہٰذا موت آنے سے پہلے پہلے آخرت کے سفر کا کچھ انتظام کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی پوسٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔